السلام عليكم وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا حول ولا قوة الا بك. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو اللہ تعالی ہم سب کا خالق و مالک، ہم سب کا رازق و پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، جنہیں اللہ رب العزت نے دنیا والوں کی رشد و ہدایت کے لیے اس جہاں فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ خصوصیت کے ساتھ ہم سب کے امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز و مکرم ناظرین اکرام، سب سے پہلے آپ سب کا استقبال ہے ہمارے آج کے اس پروگرام میں، جس کا عنوان ہے فضائل و مناقب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ابھی ہم نے اسلامی سال کی ابتدا کی، اسلامی نئے سال کی ہم نے ابتدا کی، اور ہم میں کا ہر شخص اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ ماہ محرم میں عام طور سے ہمارے معاشرے میں 3 طبقے کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ پہلا طبقہ وہ ہے جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم پر لعن طعن کرتا ہے، ان سے اپنی براءت کا اظہار کرتا ہے، ان پر تبرہ کرتا ہے۔ دوسرا طبقہ ان ناصبیوں کا ہے جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اہل بیت کی محبت میں غلو کرتے ہوئے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے بعض جماعت کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا طبقہ ہم اہل سنت والجماعت کا ہے، جو کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات جو ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے تعلق سے اور صحیح عقیدہ الحمدللہ روز اول سے عوام تک پہنچانے کا کام کر رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس عمل پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ دشمنان اسلام کی یہ چال رہی ہے کہ کسی طرح سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی مقدس جماعت کو بدنام کیا جائے، کیونکہ یہ جماعت اس شخصیت کی محبت میں تیار ہوئی ہے جو اس شریعت کے نبی اور رسول ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو بدنام کرنے اور ان پر تبرہ کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ کسی طرح سے اسلام کی شکل کو مسخ کر دیا جائے اور دین اسلام کی عمارت کو منہدم کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ لہذا یہ موضوع کوئی نیا موضوع نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ نے جب تک جان میں جان رکھی ہے اور اللہ نے جب تک سانسیں برقرار رکھی ہیں اور اللہ جب تک توفیق دیتا رہے گا، انشاءاللہ ہم اہل سنت والجماعت کے نوجوان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی محبت، ان کے تعلق سے کی گئی باتوں کا دفاع کرنے کے لیے انشاءاللہ ہمیشہ کھڑے اور قائم رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ سامعین اکرام اور معزز ناظرین، موضوع صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے تعلق سے ہے، لہذا اس مناسبت سے سب سے پہلے جو ہے میں صحابی کی تعریف کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہم کس کے تعلق سے بات کر رہے ہیں۔ آئیے اگر ہم محدثین کی کتابوں کا مطالعہ کریں یا اسلامی کتب کا مطالعہ کریں تو صحابی کی تعریف بہت سارے علماء اور محدثین نے اپنے اپنے اعتبار سے کی ہے، لیکن جو سب سے جامع تعریف اہل علم کے ہاں قابل قبول ہے، جو تعریف مقبول ہے، وہ تعریف حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کی ہے۔
آپ کیا کہتے ہیں الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام. الاصابہ فی معرفت الصحابہ کتاب میں اس تعریف کو دیکھی جا سکتی ہے. آپ نے کہا کہ صحابی وہ شخص ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور جب اس کی موت ہوئی ہو تو ایمان اور اسلام پر اس کی موت ہوئی ہو. یار بڑی جامع تعریف ہے. اب اس تعریف کی بنیاد پر ہر وہ شخص صحابی ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور اس کی موت بھی ایمان کی حالت میں ہوئی. اب اس نے چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمحہ گزارا ہو، ایک لمبی مدت گزاری ہو، اس نے آپ کے ساتھ غزوات میں لڑائیاں کی ہوں یا جہاد میں لڑا ہو یا نہ لڑا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایمان کی حالت میں ملاقات کیا، موت ایمان کی حالت میں ہوئی. اللہ اکبر. اس تعریف کے بنیاد پر وہ شخص کیا ہے؟ صحابی ہے. اور یہ تعریف اہل سنت والجماعت کے نزدیک بڑی معروف و مقبول ہے. میرے بھائیوں بڑی معروف و مقبول ہے. اہل سنت والجماعت اس تعریف کو اکثر و بیشتر بیان کیا کرتے ہیں. اب آئیے اس بات کا علم تو ہو گیا کہ ہمیں آج کس کے تعلق سے بات کرنی ہے. جن کے تعلق سے بات کرنی وہ جماعت کیا ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی جماعت ہے. یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں اور آپ کے ساتھ ایک لمحہ گزارنا بھی انسان کے لیے بڑی عظمت کا باعث ہے. بڑی عظمت کا باعث ہے. آپ دیکھیں بڑا ہی مشہور قول ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا. آپ نے کیا کہا؟ آپ کہتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلمقام احدهم ساعة خیر من عمل احدکم عمرہ. آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو برا بھلا نہ کہو. آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو برا بھلا نہ کہو. یا اللہ، ان میں سے ایک شخص کی ایک گھڑی نبی کے ساتھ گزارا ہوا وقت جو ہے تمہارے زندگی کے تمام اعمال سے بہتر ہے. دیکھیں کتنی بڑی بات عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کی ہے. اس قول کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنے سنن کے اندر نقل کیا ہے اور حسن درجے کی یہ روایت ہے. تو یہ اس بات کا ہمیں علم ہوتا ہے اس قول سے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اوقات جو لمحات گزارے ہیں وہ انتہائی اہم اوقات و لمحات تھے ان کی زندگی کے. اور امت کا کوئی شخص پوری زندگی اگر عمل کر لے تو ان کے گزارے گئے اوقات و لمحات کے ایک لمحے تک نہیں پہنچ سکتا انشاءاللہ. آئیے اب ہم آپ کے سامنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے کچھ فضائل اور مراتب اور ان کے مقام اور مناقب کا تذکرہ کر رہے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ بات بڑی مشہور ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا ایمان معیار قرار دیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے جس طرح کا ایمان اللہ کو پسند ہے، اللہ جیسا ایمان ہم سے چاہتا ہے، جس ایمان کا اللہ مطالبہ کرتا ہے، وہ ایمان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی طرح ہونا چاہیے. آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ عموماً ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں اگر کوئی چیز وزن کرنی ہوتی ہے تو ہم ایک پلڑے میں کیا کرتے ہیں، وہ وزن کا باٹا رکھتے ہیں. دوسرے پلڑے میں اسی وزن کے مقدار یا اسی وزن کے برابر سامان رکھتے ہیں. تو یہ میزان اب برابر ہوا. تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ایمان کی حیثیت اس باٹے اور ترازو کے اس لوہے کی طرح ہے جس سے ہم وزن کرتے ہیں. اور اس پلڑے میں جب ہمارا ایمان رکھا جائے گا تو ہمارا ایمان اللہ کے اسی وقت مقبول ہوگا جب وہ اس کے برابر ہو، اس جیسا ہو. اللہ اکبر. اب دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے اس کے تعلق سے. اگر ہم اور آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 137 پڑھی. اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. کہ پھر اگر یہ لوگ اسی طرح ایمان لے آئے جس طرح تم ایمان لے آتے ہو یا جس طرح تم نے ایمان لایا ہے تو یہ ہدایت پر ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کو، تمام دنیا کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تمہارا ایمان اللہ کے کب قابل قبول ہوگا؟ جب تمہارا ایمان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی طرح ہوگا. اور اللہ نے کہا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اگر یہ منہ پھیر لیں تو پھر یہ مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے ایمان صحابہ کو معیار قرار دے کر لوگوں کو اس طرح ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے.
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا، اگر ہم اور آپ سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں تو آیت نمبر 12 میں 12 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اللہ نے یہاں منافقین کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ویسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لاتے ہیں، لوگ سے مراد کیا ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی جماعت ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ نے ایمان لایا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ بھلا جس طرح بیوقوف ایمان لے آئے ہیں ہم بھی اسی طرح ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا آگاہ رہو، یہی لوگ بیوقوف ہیں اور یہ نہیں جانتے۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام کے بارے میں جو بھی آدمی منفی بات کرتا ہے وہ آدمی اللہ رب العالمین کے کلام کے مطابق جاہل اور بیوقوف ہے۔ اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے عظمت کے لیے میں سمجھتا ہوں یہی کافی ہے کہ رہتی دنیا تک قرآن مجید کی تلاوت ہونی ہے، قیامت کی صبح تک قرآن کی تلاوت کی جانی ہے، اس کے تراجم، اس کے تفاسیر پڑھے جانے ہیں۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لوگوں کو جب ایمان لانے کا حکم دیا تو انہیں اس بات سے آگاہ کیا کہ تمہارے ایمان کا معیار وہی ہونا چاہیے جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ایمان کا معیار تھا۔ اللہ اکبر۔ آئیے قرآن مجید میں ایسے ہی اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے بعد صفات حمیدہ کا تذکرہ کیا، بہترین جو صفات صحابہ کے ہاں پائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں اللہ نے کیا فرمایا۔ اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں تو سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 پڑھے۔ اللہ نے کیا کہا؟ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ وہ کافروں کے حق میں تو سخت ہیں جبکہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے نرم ہیں۔ آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے سامنے سرب سجود ہیں، اللہ کا فضل اور اس کے خوشنودی کے طالب ہیں۔ کثرت سجود کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی یہی مثال صفت تورات اور انجیل میں بھی بیان کی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اب آپ کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 میں کتنی صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ آئیے ذرا ان صفات کو ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے محمد رسول اللہ والذین معہ یہ کہہ کر کے اللہ نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ اللہ نے انہیں نبی کا ساتھی قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور صحابہ اکرام کے تعلق سے اللہ نے دوسری صفت بیان کی، وہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام اہل ایمان و اسلام کے لیے تو انتہائی نرم ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے لیے انتہائی سخت ہے، انتہائی سخت ہے میرے بھائی۔ آج جن کی زبانیں کینچی کی طرح اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چلتی ہیں، انہیں میں ایک نوجوان کا واقعہ سنانا پسند کرتا ہوں۔ آپ سنیں اور دیکھیں کہ صحابہ جہاں اہل ایمان کے لیے نرم دل ہیں، جہاں ان کے دل کے گوشے میں ایمان والوں کے لیے نرمی ہے، وہیں وہ اہل کفر پر کتنے سخت تھے، چاہے وہ اہل کفر ان کا سگا رشتہ دار ہی کیوں نہ۔ یا اللہ، آپ یاد کریں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مکے کے انتہائی خوبرو نوجوانوں میں سے ہیں، اور ان کی شکل سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کرتی تھی، اپنے ماں سے بڑی محبت کرتے تھے۔ لیکن مکے میں جو دین پھیل رہا تھا آہستہ آہستہ اس دین کی باتیں جب ان کے کان تک پہنچی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ایمان لے آئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں نے سختیاں کی، بڑی سختیاں کی، حتیٰ کہ ماں نے قید کر دیا، کسی طرح قید و بند سے اپنے آپ کو نجات دلایا اور بھاگ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ میں آپ کو بتانا یہ مناسب سمجھتا ہوں، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی مالدار گھرانے کے تھے، انتہائی خوبرو عمدہ اور نفیس کپڑے پہننے والے، اور عرب کے اندر مشہور جو خوشبو ہوا کرتی تھی وہ خوشبو لگانے والے تھے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، زبان سے خون رس رہا ہے، معذرت ہونٹوں سے خون رس رہا ہے، قدم جو ہے وہ زخمی ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ جنگ بدر کا موقع پیش آتا ہے، جنگ بدر کا موقع پیش آتا ہے، وہاں ان کی تلوار چمکتی ہے، اللہ اکبر، اور کافروں کے صفوں کی کئی صفوں کو انہوں نے الٹ کر کے رکھ دیا۔ جب جنگ کا ماحول ختم ہوا اور مشرکین پکڑے گئے، انہیں باندھا جا رہا تھا، تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھیے، یہ کافروں پر کتنے سخت تھے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان جو ہے ایک شخص کی رسی ٹائٹ کر رہا ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخص کو دیکھتے ہیں کہ ان کا سگا بھائی ہے، کہتے ہیں اپنے مسلمان بھائی سے، اس کی رسی کو سختی سے باندھنا، اس کی ماں کے پاس مال بہت ہے، تمہیں اچھا فدیہ ملنے والا ہے۔ یا اللہ، یہ مثال ہے کہ اہل ایمان پر نرم دل تھے اور اہل کفر پر بڑے سخت دل تھے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ۔ ایسے ہی صحابہ اکرام کے اخلاص کی گواہی اللہ تعالیٰ نے خود، اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے اخلاص کی گواہی دی ہے، اور اللہ رب العالمین نے خود اس بات کی گواہی دی ہے کہ وہ سجدے میں گر کر اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور اس کے فضل کو تلاش کرنے والے ہیں۔ اور اللہ نے کہا ان کے یہ اوصاف حمیدہ صرف قرآن میں نہیں بلکہ تورات و انجیل میں بھی ہے۔ اور میں آپ کو بتلاؤں میرے بھائیوں، میں آپ کو بتلاؤں کہ جب اہل تورات سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے یہاں تمہارے نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے، وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی اور ان کے صحابی اور ان کے اصحاب ہیں۔ اہل انجیل سے جب پوچھا جاتا ہے تمہارے یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے افضل کون ہے، تو یہ اہل انجیل کہتے ہیں کہ حواری عیسیٰ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے ہمارے معاشرے میں، جب کسی رافضی سے آپ پوچھئے کہ اس کائنات کے اندر سب سے بدتر کون ہے، تو وہ کہتا ہے نعوذ باللہ کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ من ذلک۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی بے شمار صفات بیان کی۔ ایسے ہی آپ سورۃ الحجرات کی تلاوت کیجئے، آیت نمبر 7 اور 8 پڑھیے، 7 اور 8۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَلَكِنْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَالنِّعْمَةَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اللہ نے کہا لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، اور اس نے کفر اور گناہ اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا۔ یہی لوگ ہدایت والے ہیں اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت کی وجہ سے، اور اللہ سب کو جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ آپ ان دونوں آیات کو پڑھیں تو میں آپ کو بتلاؤں اللہ رب العالمین نے کم از کم 5 صفات کا تذکرہ کیا، 5 مناقب بیان کیا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے گواہی دی کہ ان لوگوں کی یعنی صحابہ کے نزدیک ایمان محبوب ہے۔ وَلَكِنْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے کہا صحابہ کو ایمان محبوب ہے اور اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا۔ دوسری خصوصیت ہے کہ ایمان ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے مزین کر دیا، اور اللہ نے کہا یہی لوگ راہ ہدایت پر ہے۔ اللہ نے صحابہ کو ہدایت کے راستے پر قرار دیا، اللہ اکبر۔ اور اللہ نے کہا ان لوگوں پر اللہ کا فضل اور انعام ہے، صحابہ پر اللہ نے اپنا فضل اور انعام کیا۔ اور ایسے ہی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ صحابہ اکرام کفر، گناہ اور معصیت و نافرمانی سے نفرت کرتے تھے، اللہ اکبر۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کفر، گناہ اور معصیت اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے۔ تو یہ تو صفات حمیدہ ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بیان کیا۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہو گیا اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے۔ پڑھیے قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، سورۃ الفتح پڑھیے آپ، آیت نمبر 18 میں اللہ نے کیا کہا؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، بلا شبہ اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا۔ اللہ نے اعلان کر دیا اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا۔ اور جب قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا اس وقت ایمان والوں کی جماعت صحابہ اکرام کی جماعت تھی، اور اس کے بعد اللہ نے صراحت کی کون سے ایمان والے؟ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے نبی جب ان لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، بیعت رضوان کی بات ہو رہی ہے، بیعت رضوان کی بات ہو رہی ہے صلح حدیبیہ کے موقع سے، کہ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ گئے اور ان کے موت کی جھوٹی خبر اڑا دی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی جہاد پر،
اللہ کے راہ میں جان اور مال قربان کرنے پر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں۔ اللہ اتنا خوش ہوا ان کی بیعت سے کہ اللہ نے کہا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ ایسے ایمان والوں سے راضی ہو گئے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ کی بیعت کو نہیں دیکھا بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کی کیفیت کو بھی جانتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنی صفت علم کا اللہ تعالیٰ یہاں اظہار کر رہا ہے کہ ان کے دلوں میں جو چیز تھی، یعنی جو جذبہ، جو ایمان اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ کے دین سے جو محبت تھی، اس جذبے کو اللہ رب العالمین بخوبی جانتا ہے۔ اس کے بعد مزید اللہ رب العالمین نے، اگر ہم اور آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو اللہ تعالیٰ نے مزید ایک مقام پر یعنی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مہاجر و انصار میں سے سبقت کرنے والے سب سے پہلے اور وہ لوگ جو نیکی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اور اس نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھیں اللہ تعالیٰ صحابہ پر انعام کا ذکر کر رہا ہے کہ ایسے باغات تیار کیے ہوئے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب دیکھیے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے، میں سمجھتا ہوں کم سے کم 3 طبقوں کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ اس بات کو واضح طور پر سمجھ لیں، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ نے 3 طبقوں کا تذکرہ کیا۔ پہلا طبقہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، انصار اور مہاجرین میں جنہوں نے ایمان لانے میں سبقت کیا، اللہ نے ان کا تذکرہ کیا، پہلا طبقہ۔ اس کے بعد والذین اتبعوہم بإحسان، اللہ اکبر، معذرت کے ساتھ، پہلا طبقہ انصار مہاجرین میں سے جو لوگ ایمان لانے میں سبقت کر گئے، یعنی جنہوں نے ابتدائے اسلام میں ایمان لایا، مہاجرین میں سے۔ اس کے بعد انصار میں سے جنہوں نے سبقت کیا ایمان لانے میں، دوسرا طبقہ تھا۔ اور تیسرا طبقہ والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو احسان و بھلائی کے ساتھ ان کی راہ پر چلنے والے ہیں۔ واللہ واللہ ثم واللہ، اگر کوئی ایمان والا بندہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے محبت کرتے ہوئے ان کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان تینوں جماعت سے راضی ہے، اور ان لوگوں نے اللہ رب العالمین سے اپنی رضامندی کا اعلان کر دیا۔ ایک مومن کے لیے اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے اپنی رضامندی کا اعلان کر دے، یا اللہ، اور اللہ رب العالمین اس سے اپنے راضی ہونے کا اعلان کر دے۔ آپ پڑھیے قرآن مجید، اللہ نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 72 میں کہا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے تھوڑی سی خوشنودی سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ تھوڑا بھی راضی ہو جائے تو یہ بندے کے لیے سب سے بڑی چیز ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین سابقون الاولون، جو مہاجرین ہیں، جو انصار ہیں، اور جو ان کی راہ پر چلنے والے ہیں، ان سب سے اپنی رضامندی کا اعلان کرتا ہے۔ یا اللہ، اس سے بڑھ کر کے کامیابی کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر کے کامرانی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ پڑھیے، احادیث کا مطالعہ کیجیے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی جماعت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین جماعت قرار دیا ہے، اور جس دور میں صحابہ نے زندگی گزاری ہے، اس دور کو اللہ رب العالمین نے سب سے بہترین دور قرار دیا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبانی کچھ نہیں کہا کرتے۔ اللہ رب العالمین کی جب وحی آتی، اللہ کا حکم آتا، تب آپ اس بات کا اعلان کیا کرتے تھے۔ آئیے میں آپ کو صحیح بخاری کی حدیث سناؤں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ یا اللہ، کوئی مجھے بتلائے کہ نبی کے زمانے میں کون موجود تھے؟ یہ آج صحابہ پر تبرہ کرنے والے، یہ آج صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو برا بھلا کہنے والے، یا آج صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم پر زبان درازی کرنے والے؟ ہرگز نہیں۔ اس وقت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم موجود تھے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ،
اور اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، اللہ کی طرف سے سلام نازل ہو ان بندوں پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے صحابہ کو چنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ اور زمانے کے لوگ میرے زمانے کے لوگ۔ یا اللہ، ابتدائے اول سے لے کر قیامت تک جتنے ادوار گزریں گے، جتنی دوریں آئیں گی، ان تمام ادوار میں سب سے بہترین دور اگر کسی کا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور سب سے بہترین لوگ کسی دور کے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ہیں۔ پھر ان کے بعد جو متصل آئیں گے وہ سب کے سب ہیں۔ ایسے ہی ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی تکریم کرے، ان کی عزت کرے، ان کی عزت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنن الکبریٰ للنسائی، امام نسائی کی جو کتاب ہے سنن الکبریٰ، اس کی یہ روایت ہے اور حسن سند سے آئی ہے، کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکرموا اصحابی، میرے تمام صحابہ کی عزت کیا کرو۔ یا اللہ، یا اللہ، کیا کوئی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو برا بھلا کہہ کر کے نبی کی سنت پر عمل کر سکتا ہے؟ کیا کوئی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے تبرہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا اکرموا اصحابی، میرے اصحاب کی عزت کرو۔ یا اللہ، ہم اپنی زبانوں کو صحابہ پر دراز کر کے، لعن تان کر کے، تبرہ کر کے، یا اللہ ان سے تقیہ کا معاملہ کر کے ان کی عزت نہیں کر سکتے اور سنت پر عمل بھی نہیں کر سکتے۔ سنت پر عمل در حقیقت اس وقت ہوگا جب سارے لوگ صحابہ کی عزت کرے۔ واللہ میں آپ کو بتلاؤں، میں نے تو حتیٰ کہ جہاں روافض کا مسئلہ ہے، آپ روافض کو جانے دیجئے، وہ ان کی زبان ہے، وہی ان کا دین دھرم، ان کا مذہب ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو گالی دینا، ان پر تبرہ کرنا، ان سے تقیہ کا معاملہ کرنا، ان پر لعن طعن کرنا، وہی ان کا مسئلہ ہے۔ میں نے بعض اہل سنت کے علماء کو بھی دیکھا ہے، بعد اہل سنت کے علماء کو بھی دیکھا ہے جن کے سروں پر بڑی بڑی پگڑیاں اور بڑی بڑی ٹوپیاں چڑھتی ہیں اور لوگ جن کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ اللہ کی قسم، آپ اہل سنت میں سے اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان پر تقیہ نہ کریں، ہم ان پر تبرہ نہ کریں۔ ایسے ہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ مشہور روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، لا تسبوا اصحابی فوالذی نفس محمد بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کی راہ میں سونا خرچ کر دے تو میرے صحابی نے جو ایک مٹھی بھر یا آدھے مٹھی بھر جو غلہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کیا ہے اس کی برابری کو نہیں پہنچ سکتے۔ یا اللہ، احد پہاڑ، جو لوگ مدینہ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے احد پہاڑ کی لمبائی چوڑائی بہت وسیع ہے۔ ہم اور آپ مل کر کے، پوری دنیا مل کر کے اگر اتنا سونا اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر دے، اللہ کی قسم، جو میرے صحابہ نے، جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر میں کہوں تو جو ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ، عائشہ، حفصہ اور دیگر تمام اصحاب اور امہات المؤمنین رضی اللہ عنہم وارضا نے خرچ کیا ہے، کائنات کے سارے لوگ مل کر کے خرچ کر دیں، اللہ کی قسم اس کے ایک مٹھی کے برابر کو نہیں پہنچ سکتے اللہ رب العالمین کے ہاں۔ یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا۔ میں آپ کو بتلاؤں، برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت۔ برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے محبت صرف مومن ہی کر سکتا ہے۔ مشورتاً، آپ کا دینی بھائی ہونے کی حیثیت سے ایک مشورہ دیتا ہوں، اس حدیث کو آپ اپنے گھروں کے دیوار پر نقش کروا لیجئے، روزانہ اس حدیث کو پڑھیے اور اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے کہ واقعی آپ ایمان پر ہیں یا ایمان سے آپ کا تعلق بالکل ٹوٹ چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے محبت صرف مومن ہی کر سکتا ہے، اور ان سے نفرت، ان سے بغض، ان سے عداوت، ان سے حسد صرف اور صرف منافق رکھتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی من احبہم احبہ اللہ، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اکبر، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے جو محبت کرے اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے،
حسد رکھتا ہے اور عناد رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے بغض و حسد میں نہ کرتا۔ وہ اللہ کا دشمن ہے جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا دشمن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن سینوں میں اصحاب محمد کے لیے کینہ، کپٹ، حسد، جلن بھرے ہیں، قیامت تک وہ سینے پیٹے جائیں گے اور انہی کے ہاتھ سے پیٹے جائیں گے۔ اللہ اکبر، انہی کے ہاتھ سے پیٹے جائیں گے۔ یہ جاہلیت کے رسم و رواج جو انہوں نے عام کیا ہے، یہ ماتم گری کی صورت میں، اور جہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کا خون بہایا جاتا ہے، جہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کے سروں پر داغ دیا جاتا ہے اور تلوار سے کاٹا جاتا ہے، یا اللہ، جن کے سینوں میں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض ہے، قیامت تک یہ سینے جلتے رہے اور ایسے ہی پیٹے جاتے رہے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عظیم وعید سنائی ہے ان لوگوں کے لیے جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ مناقب ہیں صحابہ کے، یہ فضائل ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا۔ امام طبرانی رحمہ اللہ نے معجم الکبیر کے اندر اس روایت کو نقل کیا، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے السلسلہ الصحیحہ میں اس کو صحیح قرار دیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سب اصحابی، جس نے میرے صحابہ کو گالیاں دی، یا اللہ، ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کا جائزہ لیں، چاہیے کہ ایمان کا جائزہ لے، ایسا نہ ہو کہ ہم اس وعید کے مستحق ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہے، تمام فرشتوں کی لعنت ہے، اور تمام انسانیت کی لعنت ہے۔ یا اللہ، جو لوگ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے والے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے تبرہ کرنے والے ہیں، آپ کے فضائل اور مناقب کا انکار کرنے والے ہیں، ان پر اللہ رب العالمین، اللہ کے فرشتے اور تمام انسانیت کی لعنت ہے۔ اور مجھے ایسے لوگوں پر جہاں تعجب اور حیرت ہوتا ہے کہ جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو برا بھلا کہتے ہیں، وہیں مجھے ایک طرح کی خوشی بھی ہوتی ہے، واللہ خوشی ہوتی ہے۔ کیا خوشی؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا گیا، ان ناسا یتناولون اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی ابا بکر و عمر، کہ بعض لوگ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو گالیاں دیتے ہیں، حتیٰ کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی۔ فقالت، تو آپ کہتی ہو، وما تعجبون من هذا، تم لوگ اس بات سے تعجب میں پڑ گئے ہو کہ یہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں؟ یا اللہ، ان سب کے لیے عبرت ہے یہ قول ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتی ہیں، انقطع عنہم العمل فاحب اللہ الا یقطع عنہم الاجر، دنیا سے وہ چلے گئے، ان کے عمل کا معاملہ ختم ہو گیا، اپنی قبروں میں ہیں، اپنی قبروں میں عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ان سے اجر کا سلسلہ ختم نہ ہو، اللہ کو یہ پسند ہے کہ ان سے اجر کا سلسلہ ختم نہ ہو۔ کیوں؟ یہ جو اپنی زبان درازیاں کر رہے ہیں، یہ جو صحابہ کے مناقب کو جھٹلا رہے ہیں اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم پر تبرہ اور لعن طعن کر رہے ہیں، انشاءاللہ جب یہ قیامت کے دن اللہ کے حضور پہنچیں گے تو نامہ اعمال کا جب وزن ہوگا تو ان کے اعمال سے نیکیاں نکال کر کے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انشاءاللہ دی جائیں گی، اور ان تمام صحابہ کو دی جائیں گی جن کو یہ لوگ برا بھلا کہا کرتے ہیں، جو یہ لوگ مناقب کا انکار کرتے۔ لہذا ان تمام باتوں کا خلاصہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کتاب و سنت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بے شمار مناقب اور فضائل بیان کیے گئے، جن میں سے مختصر ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اور ایک آخری بات جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، وہ امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ کی بات ہے۔ اہل سنت والجماعت، یعنی ہم اہل سنت والجماعت کے جو مسلمان ہیں، ہم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے تعلق سے کیسا عقیدہ رکھتے ہیں، اس عقیدے کو انہوں نے شرح العقیدہ الطحاویہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے استاذ محترم دکتور ابراہیم صاحب، جو جامع سلسلہ بنارس کے استاذ ہیں، اللہ تعالی ہمارے شیخ محترم کو ایمان اور صحت کی زندگی عطا فرمائے۔ بڑی محنت سے انہوں نے ہم لوگوں کو عقیدہ پڑھایا تھا، اور اس وقت سے یہ عقیدہ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں رچ بس گیا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے تعلق سے ہمارا ایمان اور عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں، نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور ان کی محبت میں ہم غلو نہیں کرتے۔ جس طرح یہ رافضی
جس طرح یہ ناصبی غلو کر جاتے ہیں، ہم ان کی محبت میں غلو نہیں کرتے اور نہ ہی ہم ان میں سے کسی پر تبرہ کرتے. ولا نتبرأ من احدهم، ہم ان میں سے کسی پر تبرہ نہیں کرتے، کسی سے اپنی براءت کا اعلان نہیں کرتے. سارے صحابہ ہمارے ہیں، سارے صحابہ ہمارے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ایمان والے ہیں، عادل ہیں، ہم ان سے محبت کرتے. وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، اور ہم ان تمام لوگوں سے بغض اور عداوت رکھتے ہیں جو صحابہ سے بغض و عداوت رکھتے ہیں اور بغیر خیر کے ان کا تذکرہ کرتے ہیں. ولا، اور ہم صحابہ میں سے جس کو بھی یاد کرتے ہیں ہم خیر و بھلائی کے ساتھ یاد کرتے ہیں. وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی محبت در حقیقت دین ہے، ایمان ہے اور احسان ہے. وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور ان سے بغض و حسد رکھنا یہ کفر ہے، نفاق ہے اور طغیان ہے. لہذا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے محبت کریں، ان سے دلی محبت کریں، ان میں سے کسی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی بغض اور حسد کا معاملہ نہ کرے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں جو لڑائیاں ہوئیں، جو چپقلشیں ہوئی، جو معاملات ہوئے، اللہ رب العالمین کو ان سب کا علم تھا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان سے اللہ رب العالمین نے خیر و بھلائی کا، جنت کا اور رضامندی عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے. لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی عزت کریں، ان سے محبت کریں اور جب تک زندہ رہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا دفاع کریں. جب تک زندہ رہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا دفاع کریں. میں ابو ہریرہ ایجوکیشن سوسائٹی کے تمام ذمہ داران کا شکر گزار ہوں اور اللہ رب العالمین سے ان کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان تمام کی آج کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور وہ دین کی دعوت میں جو بھی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ان دعوتی کوششوں کو آسان بنائے، راہ کو اللہ تعالیٰ ہموار کرے، انہیں دین و دنیا کی تمام بھلائی عطا کرے، ہر قسم کی وبا، مرض اور پریشانی سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین ان کے تمام خدمات کو قبول فرمائے. الہ العالمین تو ہم سب کو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے اور ان سے دلی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تو ان سب کی محبت ہمارے دلوں میں رچا دے، بسا دے. الہ العالمین تو قیامت کے دن ہمیں جب اٹھانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کے اصحاب کے ساتھ اٹھانا. الہ العالمین تو ہمیں ہر قسم کی زبان درازی اور اپنی زبان کو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے حوالے سے محفوظ اور بچا کے رکھنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تو ہمارے دلوں کو تمام مسلمانوں کے لیے صاف کر دے. اللہ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تو نے شفاء کامل عاجل عطا فرما دے. اللہ ہم میں جو مقروض ہیں اللہ تو نے قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.